نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قابل صدر احترام صدر جلسہ اکابر علماء کرام بالخصوص قائد جمعیت رہبر امت سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جامعہ قادریہ کے منتظمین، محتمم صاحب، اساتذہ کرام، مولانا صفی اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جامعہ قادریہ سے فارغ التحصیل علماء کے اعزاز میں اتنی بڑی کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا، اور میں دعا گو ہوں ہمارے مرحوم رہبر و رہنما جمعیت علماء اسلام کے صف اول کے لیڈر حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کی لگائی ہوئی باغ کے آج آپ ثمرات دیکھ رہے ہیں، جو 400 سے زیادہ علماء اس جامعہ سے فارغ ہو کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں علوم اسلامیہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ہم قوم کو بتاتے ہیں کہ ایک طرف دینی مدارس ہے، دینی ادارے ہیں، دوسرے طرف ہمارے ملک میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ ادارے قوم کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر میرے عزیز دوستو، ہمیں کم از کم پاکستان میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء کا، طلباء کا کردار کیا ہے، اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل فضلاء کا کردار کیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جو پہلا کابینہ بنا وہ عصری علوم کے حاملین پر مشتمل تھا۔ لیاقت علی خان کی قیادت میں ایک کابینہ تشکیل دیا گیا، جس کابینہ میں وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کو نامزد کیا گیا، جو کٹر قادیانی تھا۔ اسی طرح ملک میں آئین سازی کرنا تھا، قرآن و سنت کے مطابق قانون بنانے تھے، اس کے لیے انہوں نے ایک ہندو کو نامزد کیا گیا
جگندر ناتھ منڈل، اب یہیں سے انہوں نے پاکستان کی قوم سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کی وائلیشن کی، اس وعدے کا انحراف کیا گیا، اس سے مذاق کیا گیا، اور وہ طبقہ برسر اقتدار آیا جو عصری علوم کے حامل تھے، جو کالج اور یونیورسٹیوں کے حامل تھے، وہ طبقہ پاکستان میں برسر اقتدار آیا جو پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہیں سے کردار مدرسے کا بھی شروع ہوتا ہے، اور ان کا کردار جو عصری علوم حاصل کرنے والے لوگ تھے ان کا کردار بھی شروع ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مسٹر کہتے تھے، بیرسٹر کہتے تھے، وکیل اور بڑے بڑے سائنسدان کہتے تھے، ان کا کردار بھی سامنے آتا گیا، اور وہ حضرات جو مدارس سے فارغ تھے ان کا کردار بھی آگے چل کے سامنے آیا۔ جو عصری علوم کے حامل تھے، جنہوں نے اقتدار سنبھالا، وہ اتنے نکمے، نالائق، نااہل ثابت ہوئے جو 26 سال میں پاکستان کو آئین نہیں دے سکے۔ آئین پاکستان بغیر آئین کے چلتا رہا، ہر کی آمد عبارت 9 سال، تاکہ دینی مدارس کے فاضل علماء، مفکر اسلام، ہمارے مرحوم قائد مولانا مفتی محمود کی قیادت میں یہ حضرات پارلیمنٹ میں پہنچے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان حضرات نے پاکستان کو ایک اسلامی آئین دینے میں کامیاب ہوئے۔ اسلامی آئین۔ اب آپ سوال کریں گے کہ حکومت بھٹو کی تھی، لیکن آئین اسلامی، آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آئین اسلامی ہے، ہم اس کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آئین اسلامی اور وزیر اعظم سوشلسٹ، سوشلزم کے نام میں نعرہ لگا کر آیا، سوشلزم کے نام پہ ووٹ لیا، اور دوسرے طرف خان عبدالولی خان صاحب تھے، وہ نیشنلسٹ تھے، نیشنلزم کے نام پہ نعرہ لگا کے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچے۔ ایک طرف سوشلسٹ، ایک طرف نیشنلسٹ، ان سب کے بیچ میں ایک اسلامی آئین بنتا ہے، تو پھر وہ کردار مدرسے کا ہے، وہ کردار میرے اکابر کا ہے، وہ کردار جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو 26 سال گزرنے کے بعد میرے اکابر نے پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا۔ اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو آج پاکستان اسلامی فلاحی ریاست کا منظر پیش کرتا ہو، لیکن آئین پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ آئین کے راستے میں یہی لوگ جو کالجوں سے فارغ ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہیں، ایتھیسن سے فارغ ہیں، اور آکسفورڈ سے فارغ ہیں، یہی لوگ رکاوٹ بنتے رہے، اور آج بھی یہی لوگ رکاوٹ ہیں۔
میرے عزیز دوستو، ختم نبوت کی تحریک چلی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ بتاتے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ایک تحریک میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہمارے اکابر جب پارلیمنٹ پہنچے، ان کے دور میں تحریک چلی تو 74 کا آئینی ترمیم آیا اور قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور آئین میں لکھ دیا گیا کہ کوئی بھی قادیانی آج کے بعد کسی کلیدی آسانی پر نہیں آ سکتا۔ قادیانی شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ تحریکیں تو چلی لیکن کبھی کامیاب نہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام کے اکابر، یہ مدارس کا کردار تھا۔ مدارس سے فارغ التحصیل علماء تھے، جن کے کردار سے، جن کی جدوجہد سے یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو گیا پارلیمنٹ میں۔ میرے عزیز دوستو، ٹائم بالکل بھی کم ہے، آپ سب منتظر ہیں قائد جمعیت کی، مگر 2-4 منٹ میں مزید آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ کردار سامنے آتا ہے کالج اور یونیورسٹی کے فارغ التحصیل فضلاء کا، جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، جنہوں نے پاکستان کو نوچ ڈالا، جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا۔ آج تک پاکستان ترقی نہیں کر سکا، اس کی بنیادی وجہ کرپٹ حکمران ہے، اور یہ کرپٹ حکمران کہاں کے فارغ ہے؟ یہ یونیورسٹی کے فارغ ہے، یہ ایچیسن کے فارغ ہے، یہ کیمبرج یونیورسٹی کے فارغ ہے، یہ جناب والا اعلیٰ قسم کے تعلیمی اداروں سے فارغ ہے۔ پچھلے ایام میں ایک فہرست شائع ہوئی اور وہ فہرست ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے قرضے لیے پھر معاف کروائے، فیکٹریاں لگائیں گے، ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں گے، بے روزگاری ختم کریں گے، ارباں روپے انہوں نے فیکٹریوں کے نام پہ لیے، پھر معاف کروائے۔ وہ فہرست شائع ہوئی، اس میں کسی بھی مدرسے کے مولوی کا نام نہیں تھا۔ یہ سارے یہی لوگ تھے جو پاکستان کو مسلسل لوٹ رہے ہیں۔ پھر جناب والا جو بڑے بڑے مہا کرپٹ تھے، ان کی فہرست شائع کی، ان کی فہرست شائع ہوئی، جو آج بھی وزارت پہ براجمان ہیں، آج بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کے نام آ گئے، لیکن میرے مدرسے کے کسی عالم کا، کسی فاضل کا، اور وہ علماء جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان میں سے کسی کا نام کرپشن میں نہیں آیا۔ اگر آیا تو ایچیسن کے فارغ التحصیل، یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، یہ بڑے بڑے اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے، ان کے نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کو اس لیے گروایا کہ مدارس نے کردار ادا کیا ہے اس ملک کی نظریاتی حدود اور اس ملک کی جغرافیائی حدود کی حفاظت پہ مدارس کر رہے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو برسر اقتدار طبقہ ہے، یہ سارے کے سارے دلال ہیں۔ ابھی بھی پرائم منسٹر آرمی چیف یہ ٹرمپ سے سودا کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ
پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، پسنی بندرگاہ آپ کو دیتے ہیں، آپ پورٹ بنائیں، آپ یہاں اپنا ایئر بیس بنائیں، آپ آئے، پاکستان آئے۔ جس طرح کشمیر کو بیچا گیا، اسی طرح بلوچستان کو بھی بیچا جا رہا ہے، اس ملک کو بیچا جا رہا ہے، اور یہی طبقہ ہے۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے قبل میں سن رہا تھا تقریریں، مجھ سے قبل بھی دوستوں نے آپ کو ترغیب دی، اگر اب بھی نہیں اٹھو گے، اب بھی مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، اب بھی ان جعلی حکمرانوں کا گریباں نہیں پکڑو گے، تو پھر یاد رکھو، پھر ہم ہمیشہ کے لیے غلامی کی طرف جائیں گے، اور غلامی کا توق ہمارے گردن میں پڑے گا، اور پھر 200 سال ہم نے پہلے جنگ لڑی تھی، پھر ہمیں اثر نو جنگ لڑنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ جب چاہے کسی مذہبی تنظیم پہ قدغن لگائے، پابندی لگائے، ابھی آپ اندازہ لگائیں ان کے مذاق کا، ہزار اختلاف کسی تنظیم سے، ان کی پالیسی سے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، جبر ہوگا، تو جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ان کے حق میں ضرور آواز بلند ہوگی۔ آئین آپ کو حق دیتا ہے، آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ قدغنے لگاتے ہیں، آپ ایسے ماحول کریٹ کر کے اور ایک جنگ کا ماحول پیدا کرتے ہیں، پھر جناب والا شب خون مار کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، اور پھر مجرم بھی ان کو قرار دیتے ہیں، پھر ان پر پابندی بھی لگا دیتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی قتلوں کو، ایسی پابندیوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ نہ یہ ریاست موجودہ جو حکومت ہے ان کی باپ کی ہے، یہ ریاست ہم سب کی ہے، اس ریاست کے محافظ ہم ہیں۔ آفت آئی، مشکل آئی، زیادت اگر پاکستان پر مشکل آئی ہے، یہاں نہیں رہ سکیں گے، یہ چلے جائیں گے، کوئی دبئی چلا جائے گا، کوئی انگلینڈ چلا جائے گا، کوئی امریکہ چلا جائے گا، ہم اور آپ اس ریاست کی جنگ لڑیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں، علماء کرام، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہوگا، اور اللہ کا نام لے کے جن مقاصد کے لیے یہ ریاست قائم ہوا ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم عہد کریں کہ جب تک وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عالمی استعمال مزید آپ کو غلام بنانے کے لیے اپنے غلام پیدا کیے ہیں، نوکر پیدا کیے ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کو غلام بنایا گیا ہے، موجودہ حکومت شو پیس ہے، اور یہ ہمیں غلامی کی طرف لے جائیں گے، آزادی کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ تو بہرکیف ہمیں اور آپ کو اٹھنا ہوگا اور میدان میں آنا ہوگا، اور اس ریاست کو ان ظالموں سے آزاد کرنا ہوگا۔ والسلام علیکم۔